السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ زندگی دی ہے تجھے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تجھے کا ہنر بھی دینا، دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، ارے گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ ٹاپک ہے ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے چند اعمال۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم والے، جتنے بھی مذاہب والے پائے جاتے ہیں، سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو مرنے کے بعد اسے اس کی سزا ملے گی۔ اگر مسلموں کے آپ دیکھ لیں جو کہ آباگون کے قائل ہیں، ان کے اعتقاد کے مطابق اگر کوئی اس جنم سے غلط کام کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اگلے جنم میں وہ سانپ، بچھو، چھچھوندر وغیرہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو مرنے کے بعد اسے عالم برزخ میں رکھا جائے گا، جہنم کی اچھلوں سے نکلائی جائے گی، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور اپنے عمل کے اعتبار سے انسان یا تو جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے نیکیوں کی، اچھے اعمال کی، عمل صالح کی، کار خیر کی، تو سب سے پہلی بات، ہم نیکیوں کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ آپ کوئی بھی طبقہ لے لیں، چاہے وہ عالموں کا طبقہ ہو، چاہے وہ جاہلوں کا طبقہ ہو،
چاہے وہ مردوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ عورتوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ بچوں کا، بزرگوں کا، جوانوں کا طبقہ ہو، کوئی بھی طبقہ آپ لے لیں، نیکی کے معاملے میں پیچھے اور گناہ کے معاملے میں 4 قدم نہیں بلکہ 10 قدم آگے نظر آئے گا۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر اتنی نیکیاں اکٹھا کر لی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، تو حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اٹھاؤ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور قرآن کو اتنا کھل کر بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جس نے دنیا کے اندر رہ کر اتنی نیکیاں اکٹھا کرنے کی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخلہ کروا لیا، فقط فاز، تو وہی کامیاب مانا جائے گا۔ چاہے وہ عالموں کا طبقہ ہو، چاہے وہ جاہلوں کا طبقہ ہو، چاہے مردوں کا عورتوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ بچوں کا، بزرگوں کا، جوانوں کا طبقہ ہو، کوئی بھی طبقہ ہو جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخلہ کروا لیا، تو حقیقت میں کامیاب وہی مانا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے او دنیا والو، تم ریس لگاتے ہو، کمپٹیشن کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو۔ آج کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کے اندر ہر طرف بس کمپٹیشن ہی کمپٹیشن ہے۔ ہمارا پڑوسی اگر 1 لاکھ کی بائک لایا ہے تو ہمارے بدن میں خوشبو ہونے لگتی ہے کہ میں 2 لاکھ کی بائک لاؤں گا۔ اگر وہ 2 ویلر لایا ہے تو میں 4 ویلر لاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے دنیا والوں، تم ریس لگاتے ہو، کمپٹیشن کرتے ہو۔ اگر کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو، ریس لگانا چاہتے ہو، تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، جنت کی ریس لگاؤ، جنت کے لیے مسابقہ کرو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم نیکی کے معاملے میں پیچھے، گناہ کے معاملے میں آگے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم اگر تھوڑی بہت نیکی کر بھی لیتے ہیں تو پلس میں ایسے کام بھی کرتے ہیں جس سے ہماری تھوڑی موڑی نیکیاں جو ہے فنش، ختم، برباد۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر ہم سے زیادہ بھی عقل مند لوگ موجود ہیں۔ غور کیجئے گا، آپ نے 500 روپیہ منتھلی بینک میں جمع کیا، 2 سال تک آپ مسلسل جمع کرتے رہے، 2 سال کے بعد آپ بینک جاتے ہیں، بینک مینیجر سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں سر میرا اکاؤنٹ دکھلائیے، میرے کھاتے میں کتنا بیلنس ہے۔ اب اگر بینک مینیجر آپ سے یہ کہے کہ آپ کا بینک بیلنس اس وقت 0/0 ہے، میرے بھائی اور دوستو، آپ پر کیا گزرے گی؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انسان پاگل ہو جائے گا، اور اگر کمزور دل والا ہوگا تو اسے ہارٹ اٹیک دیا جائے گا۔ لیکن ہاں، دنیا کے اندر ایک فائدہ ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں، مقدمہ درج کروا سکتے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا پیسہ آپ سے مل جائے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، غور کیجئے گا، قیامت کے دن اگر رب کریم آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کے نیکیوں کا بینک بیلنس 0/0 ہے، تو وہاں پر آپ کوئی کمپلین نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ کوئی مقدمہ درج کروا نہیں سکتے، کیونکہ وکیل بھی اللہ ہوگا، جج بھی اللہ ہوگا، فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہوگا، فیصلہ سنانے والا بھی وہی ہوگا۔ وہ لوگوں، قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک کام کرے، اچھے کام کرے، بھلے کام کرے، خیر خواہی کے کام کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا، لیکن ایک کام مت کرنا، نہیں تو زندگی کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔
نیکیاں خوب کرنا، اچھے کام کرنا، لیکن ایک کام مت کرنا، نہیں تو ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا عمل شرک مت کرنا۔ تو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل شرک۔ وہ لوگوں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی پاک، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سب کی طرف ہم نے وحی کر دی کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لو، معصوم الخطا، اللہ رب العالمین خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کر لیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی کے مقابلے میں ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا وسعت ہے؟ وہ لوگوں، آج ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کی نگرانی کرنے والا کون، اس کو روزی دینے والا کون، اس کا محافظ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ لیکن جیسے ہی بچہ دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مزاروں پہ پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے بابا آپ کے فضل و کرم سے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، نذرانے کے طور پر 2 چار میں گر آیا ہوں، ایک چادر لے آیا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے۔ بچہ بڑا خوبصورت ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی تعویذ وغیرہ بنا کر دے دیجیے، کوئی تعویذ بنا کے دیتا ہے اور لا کے فوراً بچے کے گلے میں پہنا دیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آج مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور۔ وہ لوگوں، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ دنیا والوں سارے کے سارے حوصلے بابا ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ اجمیر والا ہو، چاہے کلکتہ والا ہو، چاہے کچوشا والا ہو، چاہے ممبئی والا ہو، یہ سارے کے سارے حوصلے بابا ہیں۔ یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود لکیر کے فقیر ہیں، یہ خود محتاج ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کمزور ہے، تم کمزور ہو، لیکن اللہ رب العالمین کمزور نہیں ہے، مانگو اسی سے، واللہ هو الغنی الحمید، اسے سے مانگو، وہی بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جو اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے صحابہ 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچتے رہنا۔ قالوا یا رسول اللہ وما هم، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ 7 اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اور بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے حبیب اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، تمہاری نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل شرک مت کرنا، نہیں تو سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔
ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے دوسرا عمل ریاکاری، دکھاوا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن ماجہ کی روایت میں ہے، جسے اللہ بالبانی نے حسن قرار دیا ہے، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ مسیح الدجال کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عیونی من المسیح الدجال، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح الدجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا، الشرک الخفی، اے میرے صحابہ شرک خفی ہے وہ ریاکاری ہے. اور شرک خفی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ان یقوم الرجل فیصلی ویزین صلاتہ، اور شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، فیزین صلاتہ، اپنی نماز کو مزین کرے، لمبا قیام ہو، لمبے رکوع ہو، لمبے سجود ہو، کافی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور ایسا اس لیے نہیں کہ بڑا نیک پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا نمازی ہے، ایسا اس لیے لما یرا من نظر رجل، ایسا اس لیے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ریا نام کی بیماری پائی جا رہی ہے، وعیاری کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اور مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، قیامت میں سب سے پہلے جس کا حساب کتاب ہوگا، رجل مستشہد، ایک شہید ہوگا، فأتی بہ، اسے لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفها، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، فعرفها، ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، اللہ فرمائے گا، فما عملت فیہا، اے میرے بندے تو نے اعمال کے مطابق اتنا عمل کیا، کہے گا، قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں قتال کرتا رہا، تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا. اللہ فرمائے گا، کذبت، اے میرے بندے تو نے جھوٹ کہا، ولکنک قاتلت لأن یقال جری، قتال کو اس لیے کیا، تو نے جہاد کو اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، تجھ کو مجاہد کہیں، تجھ کو طاقتور کہیں. اے میرے بندے فقط قیل، دنیا کے اندر تجھے بہادر کہا گیا، تجھے جری کہا گیا، ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ حکم دے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن، اور ایک عالم کو لایا جائے گا، فأتی به فعرفه نعمه، ایک عالم کو لایا جائے گا، قاری قرآن کو لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، نعمتوں کو اعتراف کرے گا، اللہ فرمائے گا، فما عملت فیہا، اے میرے بندے ان نعمتوں کے بقدر تو نے کتنا عمل کیا؟ کہے گا، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن، اے اللہ میں نے علم کو حاصل کیا اور دوسروں کو سکھلایا، وقرأت فیک القرآن، اور میں نے قرآن کی تلاوت کی. اللہ فرمائے گا، کذبت، اے میرے بندے تو نے جھوٹ کہا، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری، تو نے تعلیم اس لیے حاصل کی تاکہ لوگ اس کو عالم کہیں، قرآن تو اس لیے پڑھا تاکہ لوگ اس کو قاری کہیں. فقد قیل، دنیا کے اندر تجھے قاری کہا گیا، دنیا کے اندر تجھے عالم کہا جا چکا ہے. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، پھر حکم دیا جائے گا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله، اس کے بعد ایک مالدار کو لایا جائے گا، فأتی به فعرفه نعمه فعرفها، اسے اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، ان نعمتوں کو پہچانے گا. اللہ فرمائے گا، فما عملت فيها، اے میرے بندے تو نے اعمال کے مطابق ان نعمتوں کے بقدر تو نے کتنا عمل کیا؟ کہے گا اللہ، ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت
تو فیہا، اے اللہ دنیا کے اندر کوئی ایسا راستہ بچائے نہیں جس میں مال کے خرچ کیے جانے کو تو پسند کرتا ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا کذبت، اے میرے بندے نے جھوٹ کہا، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تو نے ایسا تو اس لیے کیا تاکہ لوگ اس کو جواد کہیں، اس کو سخی کہیں، تجھے فیاض کہیں، تجھے مالدار کہیں، تجھے غنی کہیں۔ فقط کہ دنیا کے اندر تجھے مالدار کہا جا چکا، دنیا کے اندر تجھے سخی کہا جا چکا، دنیا کے اندر تجھے فیاض کہا جا چکا۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، پھر حکم دیا جائے گا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم القي في النار، جہنم میں سے پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، تمہاری نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے دوسرا عمل ریاکاری، دکھاوا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے طور پر صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے طور پر روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تمہاری نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے دوسرا عمل ریاکاری، دکھاوا، اور ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے تیسرا عمل حرام خوری، حرام خوری۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اگر اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا ہم جائزہ لیں، آج ہمارے بڑے بڑے معزز لوگوں کی نگاہوں میں عزت پانے والے، اگر ان کی روزگار پہ نظر ڈالی جائے تو شریف آدمی کو پسینہ آ جائے۔ جوا چور بازی، رشوت خوری، سود خوری اور حرام کاری اس مدرہ میں میرے بھائی اور دوستو، جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں تم زمین کی پیداوار میں سے حلال پاکیزہ قسم کی کمائی کھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، حلال روزی کا طلب کرنا اللہ کے فریضے کے بعد ایک فرض امر ہے، یعنی فریضہ الہی ادا کرنے کے بعد حلال کمائی کی جستجو کرنے بھی ایک بہت ضروری امر ہے، اس لیے کہ سب عبادتوں کا، تمام عبادتوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا تھا وہی مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے۔ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے فرمایا اے رسولوں تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق دے رکھا ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث غبارا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر تھا، اشعث غبارا، گندا بالوں والا، یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے یا ربی اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی پرورش بھی حرام روزے سے کی گئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو کیوں کر اس کی دعا قبول کی جائے گی، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے، اور وہ یہ کہ دعا اور عبادت کی قبولیت حلال روزے کی استعمال کرنے پر موقوف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوگی۔
اور ترمذی کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلال کو جنت کے دخول جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے سبب قرار دیا ہے. فرمایا من نقل طیبا جس نے پاکیزہ کمائی کھائی وعمل فی سنت اور سنت کے مطابق عمل کیا وعمل الناس بوائقا اور لوگوں کو اپنی رسانی سے عمل میں رکھا دخل الجنہ اور جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگوں تم زمین کی پیداوار میں سے حلال اور پاکیزہ کمائی کھاؤ. تو سعد بن عطاس نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ سے میری دعا فرما دیجئے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے یعنی میری دعا قبول فرمائے کرے. آپ نے فرمایا یا سعد اتم مطعمک اے سعد حلال کمائی کھاؤ تکن مستجاب الدعوات تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے یعنی تمہاری دعا قبول ہوگی. والذی نفس محمد بیدی آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ان العبد لا يقذف اللقم الحرام فی جوفه یقینا بندہ حرام کے لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے ما يتقبل منه عمل 40 یوما 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے. وَأَيُّ مَعْبَدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ اور جس کی پرورش حرام ہو سے کی گئی ہو تو جہنم کا وہ زیادہ حقدار ہے. اور احمد کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى ثوبا بأشنف رواحه وفيه درهم من حرام جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا لم يتقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه اللہ رب العالمین اس کی نماز کو اس وقت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ حرام کی کمائی کا حرام کے پیسے کا کپڑا اس کے جسم پر رہے گا. میرے بھائی اور دوستو تو خلاصے کلام یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے تیسرا عمل حرام خوری ہے. انسان کتنی بھی نمازیں پڑھے کتنے بھی روزے رکھے کتنی مرتبہ بھی حج کر لے لیکن اگر اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اس کی پرورش حرام کی ہو رہی ہے میرے بھائی اور دوستو اس کا ایک بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. تمہاری نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے تیسرا عمل حرام خوری اور ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے چوتھا عمل کتاب و سنت کی مخالفت. سامعین کرام انسان کتنا بھی عمل کرے کتنی بھی نمازیں پڑھے کتنی بھی روزے رکھے لیکن اگر اس کا وہ عمل اس کی وہ عبادت کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالف ہے تو پھر ایسے اعمال کی ایسی عبادت کی اللہ کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ اس رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اور اعمال کو برباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے. اب تم اس کو اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر کہ اگر میں 4 کی بجائے 8 پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا میرے بھائی اور دوستو اس کا وہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں. تمہاری نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے چوتھا عمل ہے کتاب و سنت کی مخالفت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح مسلم کے حدیث میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے 5واں عمل ارتداد مرتد ہونا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة. دین سے نکل جانا جو شخص دین سے نکل گیا مذہب اسلام سے نکل گیا اور اس حال میں اس کی وفات ہو گئی حالت کفر میں اس کی وفات ہو گئی فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا. زمانے اسلام میں کتنا ہی متقی کیوں نہ رہا ہو کتنی ہی نمازیں نہ پڑھی ہو